الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب الصرف کا سبق نمبر 48 یعنی مرکبات کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 48 مرکبات کا بیان۔ مرکبات سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے مصنف اسے بیان کر رہے ہیں کہ مرکبات سے مراد کیا ہے، مرکبات کہتے کسے ہیں۔ مرکبات سے مراد وہ اسماء و افعال جو بایک وقت 7 اقسام میں سے 2 مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہوں۔ مرکبات سے مراد کیا ہے؟ مرکبات سے مراد وہ اسماء ہیں یا وہ افعال ہیں جو بایک وقت، جو ایک وقت میں 7 اقسام میں سے 2 مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہوں، 2 الگ الگ قسموں سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں مرکبات کہا جاتا ہے۔ 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے، حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی جو 7 قسم کی جاتی ہے اسے 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ 7 کا معنی ہے 7، کیونکہ ان کی 7 قسم کی جاتی ہے اسی لیے انہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے صحیح، مہموس، مضاعف، اجوف، ناقص وغیرہ، انہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ تو جو اسماء یا جو افعال ایک وقت میں ان 7 اقسام میں سے 2 مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہوں گے انہیں مرکبات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا الالو، یہ محموز الفا بھی ہے اور ناقص بھی۔ الالو یہ محموز الفا بھی ہے اور ناقص بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فا کلمے میں حمزہ ہے، الالو میں فا کلمے میں حمزہ ہے تو اس لیے محموز الفا ہوا، اور ناقص بھی یعنی ناقص واوی بھی ہے کیونکہ اس کے لام کلمے میں واو ہے، تو لام کلمے میں کیونکہ حرف علت ہے، اور جس کلمے کے لام کلمے میں حرف علت ہو اسے ناقص کہتے ہیں، اور کیونکہ حرف علت واو ہے اس لیے اسے ناقص واوی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مرکبات کی گردانوں سے پہلے چند اہم قواعد ذکر کیے جاتے ہیں، چند قواعد یہاں ذکر کر رہے ہیں، آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں، محموز کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو، معطل کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو۔ معطل سے مراد کیا ہے؟ معطل سے مراد یعنی مثال، اجوف، ناقص، ان تینوں کو معطل کہا جاتا ہے۔ مثال، اجوف، ناقص تینوں کو معطل کہا جاتا ہے۔ مثال کو معطل الفا، اور اجوف کو معطل العین، اور ناقص کو معطل اللام کہتے ہیں۔ یہ تینوں یعنی مثال، اجوف، ناقص یہ معطل کہلاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں، یعنی محموز کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو، معطل کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ محموز کا قاعدہ تقاضا کرتا ہو کہ کلمہ اس طرح ہونا چاہیے، معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہو کہ نہیں کلمہ اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا تقاضا الگ الگ ہو تو کریں گے کیا، وہی بیان کر رہے ہیں۔ محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح معطل کو حاصل ہوگی، یعنی معطل کا قاعدہ جو چاہے گا، معطل کے قاعدے کے مطابق کلمے کی حیت جس طرح بن رہی ہوگی اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے اور محموز کے قاعدے کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر محموز اور معطل ٹکرا جائیں، دونوں کے قاعدے ٹکرا جائیں تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ ترجیح معطل کے قاعدے کو حاصل ہوگی، تو معطل کے قاعدے کے مطابق ہم اس میں تعلیل کریں گے اور محموز کے قاعدے کو چھوڑ دیں گے۔ محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح معطل کو حاصل ہوگی۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، یعولو، یعولو جو اصل میں یعولو تھا، یعولو میں دیکھیں اصل میں کیا تھا، یہ یعولو، اس میں قاعدہ محموز حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ یعولو میں دیکھیں حمزہ ہے نا، یعولو، تو قاعدہ محموز حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا، یعنی محموز کا جو قاعدہ نمبر 3 ہے نصاب الصرف میں، محموز کا قاعدہ نمبر 3 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 3 ہے محموز کا، کہ حمزہ ساکنہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، یعنی حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی
اس حرکت کے موافق حمزہ کو بدلنا جائز ہے. اس حمزہ سے اس سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے، الف کے موافق حرف علت فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے، اور کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے، ضمہ کے موافق حرف علت واو ہے. تو حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی اس حرکت کے موافق حرف علت سے حمزہ کو بدلنا جائز ہے. وہاں مثال دیے تھے جیسے دعبن سے دابن، بیرون سے بیرون. دعبن میں حمزہ تھا، اسے الف سے بدل تو دابن ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے دال پر فتحہ تھا. ٹھیک ہے. اس طرح بیرون سے بیرون، بیرون میں کیونکہ با پر کسرہ ہے اس لیے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی یعولو میں کیونکہ حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے فتحہ ہے، یعولو میں حمزہ ساکن سے پہلے فتحہ ہے، تو یہ قاعدہ یعنی جو قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اس قاعدے کے تحت یہ قاعدہ جو ہے اس حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا. وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں قاعدہ محموز حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا کیونکہ حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے الف ہے، اس لیے قاعدہ محموز اس حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا تھا. جبکہ معطل کا قاعدہ واو کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کرنے کا مقتضی تھا. تو معطل کا جو قاعدہ تھا، معطل سے مراد معطل عین یعنی اجوف کا قاعدہ نمبر 2 ہے کہ اس سے مفہوم یہ ہے کہ اگر واو یا متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو. ٹھیک ہے. مفہوم کو بتا رہا ہوں کہ اگر واو یا متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت یعنی واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے، ضروری ہے. یہ مطلب قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے کہ اگر واو یا سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو، یعنی اگر واو اور یا متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے. تو یہ قاعدہ چاہ رہا تھا کہ اس کی حرکت یعنی جو واو کی حرکت ہے، واو ہے نا، واو سے پہلے حمزہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ بھی حروف صحیحہ میں سے ہے، یعنی حروف علت کے مقابل میں ہے تو حروف صحیحہ میں سے ہے. تو قاعدہ معطل یعنی اجوف کا قاعدہ نمبر 2 یہ تقاضا کر رہا تھا کہ واو کی حرکت حمزہ کو دی جائے. وہی بیان کر رہے ہیں کہ کہاں گیا، جبکہ معطل کا قاعدہ واو کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کرنے کا مقتضی تھا. واو کی حرکت ما قبل یعنی حمزہ کی طرف نقل کرنے کا مقتضی تھا. لہٰذا معطل کو ترجیح دیتے ہوئے واو کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دی گئی. واو کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دی گئی. کیا ہوا؟ تو کیا ہو گیا؟ یعولو سے یولو ہو گیا. یولو. ٹھیک ہے. یولو تھا تو واو کی حرکت ہم نے حمزہ کو دے دیا. حمزہ کو دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یولو ہوا. اور حاصل یہ کہ جہاں پر بھی محموز اور معطل کے قواعد ٹکرائیں گے تو وہاں ترجیح کس سے حاصل ہوگی؟ ترجیح معطل کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اب قاعدہ نمبر 2 دیکھیں. قاعدہ نمبر 2، اگر محموز اور مضاعف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاعف کو ترجیح حاصل ہوگی. محموز کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو اور مضاعف کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو تو ترجیح مضاعف کو حاصل ہوگی. محموز کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے میں حمزہ ہو، چاہے فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو. عین کلمے میں اگر فا کلمے میں ہوگا تو محموز الفا، عین کلمے میں ہوگا تو محموز العین، اور لام کلمے میں حمزہ ہوگا تو اسے محموز اللام کہیں گے. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ مضاعف اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں. ٹھیک ہے. جس کلمے میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں اسے مضاعف کہتے ہیں. جیسے مددہ میں 2 دال ہیں. ٹھیک ہے. مدہ جو ہے اس میں 2 دال ہیں تو ایک جنس کے 2 حروف ہے تو یہ مضاعف کہلائے گا. وہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر محموز اور مضاعف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں یعنی محموز کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو، مضاعف کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو تو مضاعف کو ترجیح حاصل ہوگی. یعنی مضاعف کا قاعدہ جو چاہتا ہوگا مضاعف کے قاعدہ کے مطابق جو تعلیل ہونی ہوگی وہ تعلیل کریں گے. جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے یعموم میں بجائے حمزہ کو الف سے بدلنے کے، یعموم میں حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے فتحہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ محموز کا قاعدہ نمبر 3 ہے حمزہ ساکینہ کو اس کے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا
جائز ہے تو کیونکہ یہاں پہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہوا، یعنی حمزہ جو محموز کا قاعدہ ہے وہ حمزہ کو الف سے بدلنے کا متقاضی ہے۔ دیکھیں بیان کرتے ہیں، جیسے یأمومو، جیسے یأمومو میں بجائے حمزہ کو الف سے بدلنے کے اول میم کی حرکت حمزہ کی طرف منتقل کر کے دونوں میموں کا ادغام کرتے ہوئے یأمو پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یعنی میم کی حرکت حمزہ کو کیوں دیں گے؟ کیونکہ مضاعف کا ایک قاعدہ ہے۔ مضاعف کا ایک قاعدہ کیا ہے؟ مضاعف کا کون سا قاعدہ ٹکرایا؟ مضاعف کا قاعدہ ہے کہ جب ایک جنس کے دو حروف جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، جب ایک جنس کے دو حروف متحرک ہوں، یا پھر اس طرح مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کلمے میں ایک جنس کے دو متحرک حروف آ جائیں، جب کسی کلمے میں ایک جنس کے دو متحرک حروف آ جائیں، دونوں ایک جنس کے حروف ہوں اور دونوں متحرک ہوں، اور ان سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہو، تو پہلے حرف کی، یعنی جو ہم جنس حروف ہیں، دو ہم جنس حروف، ان میں سے پہلے حرف کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے مضاعف کا قاعدہ نمبر 3 ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دو ہم جنس حروف آ جائیں، دو متحرک ہم جنس حروف آ جائیں اور ان سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو، تو پہلے حرف کی حرکت، یعنی جو دو متحرک حرف ہیں ان میں سے پہلے حرف کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یأمومو ہے، تو یأمومو میں حمزہ جو محموز کا قاعدہ ہے وہ حمزہ کو الف سے بدلنے کا متقاضی ہے، کیونکہ حمزہ ساکنہ سے پہلے فتحہ ہے، اور فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے، اسی وجہ سے محموز کا قاعدہ حمزہ کو الف سے بدلنے کا متقاضی ہے، جبکہ مضاعف کا قاعدہ پہلے میم کی حرکت حمزہ کی طرف نقل کرنے کا متقاضی ہے، کیونکہ یہاں پہ دو حروف ایک جنس کے ہیں، دو میم ہیں، ان دونوں میم متحرک بھی ہیں اور ان سے پہلے ایک حرف صحیح ساکن بھی ہے، تو مضاعف کا قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میم کی حرکت اس کے ما قبل یعنی حمزہ کی طرف نقل کر دی جائے، تو مضاعف کے قاعدہ کو ترجیح دیتے ہوئے ہم نے پہلے میم کی حرکت حمزہ کی طرف نقل کر دیا اور ایک میم کو دوسرے میم سے ادغام کرتے ہوئے یأمو پڑھا۔ دیکھیں قاعدہ پڑھ لیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر محموز اور مضاعف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاعف کو ترجیح حاصل ہوگی، جیسے یأمومو میں بجائے حمزہ کو الف سے بدلنے کے اول میم کی حرکت حمزہ کی طرف منتقل کر کے دونوں میموں کا ادغام کرتے ہوئے یأمو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مضاعف کا قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس کے مطابق، مضاعف کا قاعدہ نمبر 3، 2 نہیں، مضاعف کا قاعدہ نمبر 3 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مضاعف کا قاعدہ نمبر 3 کے مطابق پہلے میم کی حرکت ما قبل یعنی حمزہ کی طرف نقل کرتے ہوئے ادغام کر کے یأمو پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، اگر معطل اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں، معطل کسے کہتے ہیں؟ یعنی مثال، اجوف، ناقص، ان میں سے کسی کے قواعد اور مضاعف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں، یعنی ان میں سے نہیں معطل کا جو قاعدہ ہے وہ کچھ اور چاہتا ہو اور مضاعف کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو، تو ترجیح کسے حاصل ہوگی؟ بیان کر رہے ہیں اگر معطل اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاف کو ترجیح حاصل ہوگی، جیسے یعنی اگر معطل کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو اور مضاعف کا قاعدہ کچھ اور چاہتا ہو تو مضاعف کا قاعدہ جو چاہتا ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق تعلیل کریں گے اور معطل کے قواعد کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے میوددن اسم اعلیٰ میں قاعدہ معطل کا تقاضا ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا جائے۔ میوددن میں قاعدہ معطل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس میں جو واو ہے اسے یا سے بدلیں، کیوں؟ مثال کا قاعدہ نمبر 2 ہے، مثال کا قاعدہ نمبر 2 ہے کہ جب کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ کسرہ کے بعد اگر واو واقع ہو، کسرہ کے بعد اگر واو آئے، واو ساکن آئے، تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ یہ مثال کا قاعدہ نمبر 2 ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے، یعنی مثال کا قاعدہ نمبر 2 جو یہ ہے کہ کسرہ کے بعد اگر واو آئے تو اسے یا سے بدل دینا چاہیے، تو یہ قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے میوددن میں واو کو یا سے بدل کر میددن پڑھیں، ٹھیک ہے۔
یہ تقاضا کر رہا تھا، اور مضاف کا قاعدہ کیا تقاضا کر رہا ہے بیان کرتے ہیں. اور قاعدہ مضاف کا تقاضا ہے کہ پہلی دال کی حرکت واو کو دے کر ان دونوں کا ادغام کیا جائے. قاعدہ مضاف کا تقاضا کیا ہے کہ پہلی دال کی حرکت واو کو دے دیں. وہ جو قاعدہ نمبر 3 ہے مضاف کا، قاعدہ نمبر 3 ہے کہ جب دو ہمجنس حروف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، جب ایک کلمے میں دو ہمجنس حروف جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں، ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو پہلے حرف کی حرکت یعنی دو متحرک حرف میں سے، دو ہمجنس متحرک حرف میں سے پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دینا ضروری ہوتا ہے، ماقبل کو دیتے ہیں. تو یہ جو مضاعف کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ پہلے دال کی حرکت یعنی فتحہ واو کی طرف نقل کر دی جائے. ٹھیک ہے. اور معتل قاعدہ کیا تقاضا کر رہا تھا؟ معتل قاعدہ چاہتا تھا کہ واو کو یا سے بدل دیں. تو کیونکہ قاعدہ ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا، جب معتل اور مضاعف ٹکرائیں، جب معتل کے قاعدے اور مضاعف کے قاعدے ٹکرائیں تو مضاعف کے قاعدہ کو ترجیح حاصل ہوگی. اسی وجہ سے ہم نے مضاعف کے قاعدہ پر عمل کیا اور معتل کے قاعدہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں قاعدہ اوپر سے دیکھیں، اگر معتل اور مضاعف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاعف کو ترجیح حاصل ہوگی. جیسے میوددن اسم عالم ہے، قاعدہ معتل کا تقاضا ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا جائے کیونکہ واو کسرہ کے بعد واقع ہے. اور قاعدہ مضاعف کا تقاضا ہے کہ پہلی دال کی حرکت یعنی جو پہلی دال جو ہے جس پہ فتحہ ہے، اور قاعدہ مضاعف کا تقاضا ہے کہ پہلی دال کی حرکت یعنی فتحہ واو کو دے کر ان دونوں کا ادغام کیا جائے. پس قاعدہ مضاف کو ترجیح دیتے ہوئے میودن کر دیا گیا، یعنی پہلے دال کی حرکت دال کو دے کر کے دونوں دال کا آپس میں ادغام کر دیا گیا تو میودن ہو گیا. الحاصل یہ کہ ان تینوں میں یعنی محموز، معتل اور مضاف، ان تینوں میں سب سے قوی، سب سے طاقتور جو ہے یہ مضاعف ہے. اگر مضاف کا ٹکراؤ محموز سے ہو تب بھی مضاعف کے قاعدے پر عمل کریں گے، اور اگر مضاف کا ٹکراؤ معتل سے ہو تب بھی مضاعف کے قاعدے پر عمل کریں گے. الحاصل یہ کہ مضاف جو ہے یہ سب سے قوی ہے. چاہے مضاف کا ٹکراؤ کسی سے بھی ہو، عمل مضاف کے قاعدے پر ہی کرنا ہے. مضاف کے قاعدے کے بعد معتل کا مقام ہے، یعنی معتل اس کے بعد قوی ہے. یعنی اگر معتل کا ٹکراؤ محموز سے ہو تو معتل کو ترجیح حاصل ہوگی، محموز کو نہیں. اس کے بعد ہے محموز، سب سے اوپر ہے مضاعف، اس کے بعد ہے معتل، اس کے بعد ہے محموز. ٹھیک ہے. معتل میں سب آ گئے، یعنی مثال اجوف ناقص وغیرہ آ گئے. ٹھیک ہے. سب سے اوپر مضاعف، اس کے بعد معتل، اس کے بعد محموز. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکن صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.